نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹیم ورک کے اصول اور قواعد۔ سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیم کی ضرورت ہوتی کیوں ہے۔ کسی بھی ادارے میں منصوبہ بندی کرنے کے بعد، یعنی ایک ادارہ بنا، اس میں لوگ آئے، اس کا ایک مشن تھا، اس کا ایک ویژن ہے۔ اب اس ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا ایک کامیاب پلان بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو منصوبہ بندی کے ساتھ لے کر چلیں۔ اب منصوبہ بندی تو ہو جاتی ہے کچھ چیزوں کی، لیکن اس سے بھی اہم کام یہ ہے کہ ان منصوبوں کو بہتر انداز میں تکمیل تک کیسے پہنچائیں۔ تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں جب ہمیں کسی اپنے مقصد کو تکمیل تک لانا ہوتا ہے۔ اب ان مشکلات میں سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ جو ہماری ٹیم ہے، ان مقاصد کے ساتھ جوڑنا جو ہمارے ذہن میں ہیں، ہمارے پیپرز میں ہیں، وہی چیز، وہ سوچ ان کے اندر منتقل کرنا۔ اسی طرح جب ہم اسے لنک نہیں کر پاتے یا اپنی سوچ، اپنے مشن، ویژن کو اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ منصوبے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر وہ منصوبے فیل ہو جاتے ہیں یا وہ تمام لوگ جو کسی ٹیم کا حصہ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ادارہ ترقی کرنے کے بجائے تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو ماہرین مینجمنٹ ہیں انہوں نے مختلف تھیوریز پیش کی ہیں، یعنی وہ تھیوریز ہیں جو افراد کو پرجوش رکھیں اس کام کے لیے، انہیں مطمئن رکھیں، اور ان نظریات میں ایک اہم نظریہ افراد کو ذمہ داری دینا ہے اور ادارے کی فکر میں شریک رکھنا ہے کہ سب ایک پیس پہ سوچتے ہوں، سب کو پتہ ہو کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے، اس کی کیا رول ریگولیشنز ہیں، اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، اور وہ ہر ایک کے اوپر کلیئر ہوں۔ اسی کو جدید مینجمنٹ میں ٹیم ورک کا نام دیا جاتا ہے، یعنی سب کو ویژن، مشن، طریقہ کار، لیمیٹیشنز، پالیسیز، ہر چیز پتہ ہے اور سب ایک جیسا سوچتے ہیں اور ایک جیسے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، تو یہ بنتی ہے ٹیم مینجمنٹ۔ اب ٹیم ورک ہوتا کیا ہے؟ ٹیم ورک ہے دو یا زائد افراد کا متعینہ ہدف کے حصول کے لیے کام کرنا، ایک ہی ویژن اور مشن کے لیے کام کرنا جو آلریڈی متعین ہے، اور آپس میں رابطہ رکھنا، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے کوآرڈینیٹ کرنا، ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ ٹیم ورک کہلاتا ہے۔ اب ٹیم ورک میں ہوتا ہے کہ ہر فرد ہر کام کا ذمہ دار ہوگا جو اسے اپوائنٹ کر دیا جائے گا۔ اب یہ اپنے کام کو کرنے میں بااختیار بھی ہوں گے، اور یہی اختیار اور ذمہ داری ٹیم ورک کی خصوصیت کہلاتی ہے۔ یعنی ایک شخص کو ایک کام اسائن کیا گیا، یعنی پورا ایک پروجیکٹ ہے، مثلا آپ ایک کورس کرواتے ہیں، اس کورس کے اندر ڈیفرنٹ ٹیچرز ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے رول میں بااختیار بھی ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے، اور یہی جو اختیار ہے اور ذمہ داری ہے یہ ٹیم ورک کی کوالٹی کہلاتی ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے کام کو بیسٹ آف دا بیسٹ جا کے کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، اس کے پاس انرجی ہوتی ہے، اور اس طرح لوڈ ڈیوائیڈ بھی ہو جاتا ہے لیکن کام بہت اچھے سے ہوتا ہے۔ اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے جدید طریقوں کو اور یہ ایسی ٹیکنالوجیز کو یا مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے جتنے طریقے ہیں ان کو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر وہ شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہوں۔ لیکن ایک مسلمان کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھے، کیونکہ سب سے جو بیسٹ ٹیم مینجمنٹ تھی
وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر آتی ہے کہ کس طرح صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، سب کا ایک مشن ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اخلاص ہے ان کے اندر، ڈیڈیکیشن ہے، کام کی لگن ہے، امیر کی اطاعت ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اگر سیکھنا چاہیں تو ہمیں سیرت نبوی کو پڑھنا چاہیے اور وہاں سے سیکھنی چاہیے، کیونکہ اس کو کرنے کا اجر بھی ہے۔ اب اسوہ حسنہ میں ہر شعبے کی آپ کو واضح ہدایات موجود ہیں، اور یہ وہ راستہ ہے جس کو اگر آپ اپناتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر بھی دیتے ہیں، اور یہ وہ پالیسیز ہیں یا وہ طریقے ہیں جو رہتی دنیا تک کامیاب ٹیم مینجمنٹ کے لیے سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹیم کو کیسے اکٹھا کیا، کیسے ان سے کام لیا، اور ٹیم کے ممبران نے کیسے ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا۔ یہ آپ اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب ٹیم ورک میں کاموں کو افراد کے درمیان تقسیم کرنا اور ان کے حوالے وسائل کرنا جو اس کام کے لیے چاہیے، تاکہ کام بر وقت اور بہتر طریقے سے انجام پا سکیں، یہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاموں کی تقسیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر فرماتے تھے۔ یعنی آپ نے اگر پڑھا ہو سیرہ کو تو غزوہ تبوک آ رہا ہے، غزوہ احد آ رہا ہے، یا کوئی اور مینجمنٹ آ رہی ہے، خلافت کر رہے ہیں، کچھ بھی کام ہے تو ہر ایک کو پتہ ہے مجھے جنگ میں کھڑا کہاں ہونا ہے، ہمارا امیر کون ہے، کون پیچھے والی صف میں ہوگا، کون اگلی صف میں ہوگا۔ اگر آپ کسی کو گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں تو واضح ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ وہاں کیا کریں گے، کس طرح سے ہوگا کام کو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاموں کی تقسیم جب کرتے تھے تو ہر ایک کو اس کی ذمہ داری بتاتے تھے، اور ان کاموں کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوتی تھی۔ یعنی جو کچھ ہے اس کا فیڈ بیک بھی لیا جائے گا تاکہ کام کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے، اور پھر اس کے کچھ رول ریگولیشنز بنائے جائیں گے جو کہ اصول و قواعد کہلائیں گے، اور ان اصولوں اور قواعد پر عمل کرنے کی وجہ سے جو مقصد ہے اسے حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، اور ایک ٹیم بہترین پرفارمنس دینے کے قابل ہو سکے گی۔ اب ٹیم میں کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جن کو پورا کرنے کی وجہ سے کوئی بھی ٹیم ایک اچھی ٹیم بنتی ہے۔ اسی میں سے ایک ضرورت ہے کہ امیر کا چناؤ کرنا، اور امیر ہونا کیوں ضروری ہے کسی بھی ٹیم میں؟ اس لیے تاکہ ہر شخص کو پتہ ہو کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، اور ہر شخص کو پتہ ہو کہ وہ کس طرح سے کام کرے گا کہ جو وہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اس بارے میں بالکل واضح ہیں کہ جب جماعت بنائی جائے تو اس کا ایک امیر ضرور ہونا چاہیے، اور اس کی بنیادی تعلیم ہر مسلمان کو نماز با جماعت سے ملتی ہے کہ اگر دو افراد بھی ہوں کہیں پر تو ان کا تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کی صورت میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس سے ٹیم ورک، یہ جو یہاں پر ہے، یہ جماعت جو ہو رہی ہے یہ بھی ایک ٹیم ورک ہو رہا ہے۔ اب اس کے بھی کچھ اصول و قواعد ہوتے ہیں، کون امام ہوگا، کون مقتدی ہوگا، امام کیا کرے گا، مقتدی کیا کرے گا، تب جا کے آپ ایک بہترین نماز با جماعت جب ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ تربیت عام زندگی کے معاملات میں بھی ہمیشہ ہی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہاں کام بہتر ہوتا ہے جہاں پر کسی ایک شخص کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے اور باقی ٹیم اس کو کوارڈینیٹ کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر تم دو ہو تب بھی ایک کو امیر بنا لو۔ یعنی یہ صرف جماعت کی بات نہیں ہے، اگر آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کسی کام کو کرنے لگے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہونے لگی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اس میں پتہ ہو کہ کس کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی، کون ہے جو فیصلہ کرے گا۔ البتہ اس بات کا خیال رہے کہ وہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کا اہل بھی ہو جس کو آپ امیر بنا رہے ہیں۔ عام حالات میں وہ خود امیر بننے کا خواہش مند نہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بس مجھے عہدہ مل جائے اور میں تھوڑا سا میری ہو جائے کہ جی میں تو بڑا کچھ چیز ہوں، تو اس صورت میں وہ اپنی بعض دفعہ سفارشیں لڑا کے یا اپنی تھوڑی سی چرب زبانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایمانداری کا ایک تقاضا ہے کہ جس کو امیر بنایا جائے وہ اس کام کا اہل بھی ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے،
اور پھر اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد اسے پورا کرنا بھی جانتا ہو۔ اسی طرح سے جو امیر کا چناؤ ہے وہ بھی مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن جو صحیح انسان ہے اسی کا چناؤ کیا جائے، کوئی فیورٹزم نہ ہو۔ اور جب وہ چناؤ ہو جائے کسی بھی بنا پر، یعنی کہ اس کی کوالٹیز کی بنا پر، تو باقی لوگوں کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں کہ بعض دفعہ جب چناؤ ہو جاتا ہے کسی ایک شخص کا تو باقی سب اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں یا اس پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اسلامی اصول ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب امیر چن لیا جائے تو اس کی اطاعت پھر فرض ہے۔ اور یہ جو اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر تم پر کالا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اچھا اس کی تو ڈگری مجھ سے کم ہے، یا یہ تو عمر میں مجھ سے کم ہے، یا یہ تو بات ایسے کرتا ہے، میں تو زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتی ہوں، تو پھر یہ سب کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ تو پھر وہ جو بھی ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ سمجھا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو جس قابل سمجھتا ہے اسے وہ عطا کرتا ہے۔ اب جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک عملی مسلمان اپنے امیر کے حکم کی ذرہ برابر بھی خلاف ورزی کرنے کا نہیں سوچ سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے اوپر اطاعت کرنا فرض ہے، اب جیسا بھی میرا امیر ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں ٹیم ورک میں کام زیادہ بہتر انداز میں انجام پاتا ہے جب آپ دل سے اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی بات کو ویلیو کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات تسلیم کر لیں کہ ہم ایک ٹیم ہیں اور اللہ نے کسی کا چناؤ کیا ہے، اللہ نے میرا چناؤ کیا کہ میں اس پوزیشن پہ کام کروں تو میں بیسٹ آف دا بیسٹ پرفارم کروں، میں ہر وقت امیر بننے کی پوزیشن میں نہ رہوں، یا میں ہر وقت یہ نہ اعتراض کرتا رہوں کہ نہیں یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، یہ بات بھی۔ کچھ لوگ امیر سے ذاتی ایک اناد رکھتے ہوئے یا ایک تناؤ کا سا ماحول بنائے رکھتے ہیں اور ہر بات پر اختلافات کرتے ہیں، سامنے اختلاف نہیں کر سکتے تو پیٹھ پیچھے کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے ایک فضا بنائے رکھتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں اسلامی جو اخلاق ہے اس کے خلاف ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں جواب دہ بھی ہونا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح امیر کی جو عظمت ہے، جو پوزیشن ہے، جو مقام ہے، اسے سمجھا جائے، اور امیر جماعت اس فرد کو بنانا چاہیے۔ اب یعنی کون ہوگا جس کی سلیکشن ہو رہی ہے، وہ اس فرد کو بنانا چاہیے جو کاموں کو سنبھالنے میں اچھا ہو، ماہر ہو اپنے کام کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہو، یعنی تقوی بھی اس کے اندر ہو، اور اعمال صالح میں اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہو، یعنی اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ باقی جتنی ٹیم کے ممبران ہیں ان میں بیسٹ آف دا بیسٹ یہی اویلیبل ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس کا ایمان حضرت عمر جیسا ایمان ہوگا تب وہ امیر بنے گا، نہیں، جو ٹیم اس وقت موجود ہے، مثلا اگر 10 لوگوں کی ٹیم ہے، 10 میں سے کون بیسٹ ہے اس وقت یہ دیکھا جائے گا، اور صرف بیسٹ جو ہے وہ کام کے اعتبار سے نہیں، ڈگری کے اعتبار سے نہیں، پرانے کسی ایکسپیرینس کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس کے اندر تمام چیزیں دیکھی جائیں گی کہ اس وقت جو ڈیوٹی اس کو دی جا رہی ہے کیا وہ اس کا اہل ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ مثلا آپ کسی اسکول میں پڑھاتے رہے ہیں پہلے، جو کہ ایک دنیاوی ایجوکیشن کا اسکول تھا، اب آپ کو کسی اسلامی انسٹیٹیوشن میں سرو کرنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ کا وہاں کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے 10 سال کا ہو، لیکن یہاں پر آپ کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کیونکہ آپ نے کبھی کسی دینی ادارے میں کام نہیں کیا ہوا ہے۔ تو اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اب یہاں جو امیر ہے وہ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے کیونکہ اس کا دینی ادارے میں کام کرنے کا تجربہ زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر شخص کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی ایسی دی ہوتی ہے جو ہم سے بہتر کرتی ہے اس کو، اس لیے دوسروں کی خوبیوں کو ماننا چاہیے۔ لہٰذا امیر کا چناؤ ہونے کے بعد اس کی عزت اور اس کا اکرام کیا جائے، یہ اصول و قواعد میں بہت اہم بات ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو مان لیتے ہیں تو پھر اس کی اطاعت کرنے میں آپ کی جو ایک خوشی آتی ہے، جو کوارڈینیشن آتی ہے، وہ آپ ہی کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ تناؤ کی فضا رکھتے ہیں تو پھر یہ آپ ہی کے لیے کام کی رکاوٹیں ڈالنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ سالہ سال کام کرتے ہیں لیکن کبھی بھی اس پرفارمنس کو نہیں دے پاتے جو ان کے اندر ہوتی ہیں صلاحیتیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ساری انرجی ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کرنے میں ہی خرچ ہو جاتی ہے۔
پھر اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس میں صرف بزرگ نہیں آتے، یعنی جو عمر میں بڑا ہے، عہدے میں بڑا ہے، کسی علم میں بڑا ہے، کسی مہارت میں بڑا ہے، یا آپ کے اوپر وقتی طور پہ بڑا بنا دیا گیا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ ان کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے. پھر اسی طرح امیر کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھے. یعنی یہ ان دونوں طرف سے ذمہ داری آتی ہے کہ جو ٹیم ہے وہ امیر کی بات سنے، اس کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی بات کو سنے، اور دوسری طرف جو امیر ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بہترین کوارڈینیشن رکھنے والا ہو. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو امیر ہے یا جو لیڈ کر رہا ہے، جو ٹیم ورک کا ہیڈ ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ ایک خادم کے طور پر سب کے کام کریں. یعنی ایک طرح سے جو امیر ہوتا ہے وہ خادم بھی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی کو کوئی ایسا کام نہ دے جو اس کے بس میں نہ ہو. یعنی یہ نہ سوچے کہ میں جو چاہے آرڈر کروں، میں جس کو چاہے جیسے مرضی بات کر لوں، یا میں جس کو چاہے جو مرضی کہہ دوں. تو یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو سمجھے، ان کا مزاج سمجھے. ہر شخص الگ مزاج کا ہوتا ہے، آپ اور ان کو دوسروں سے کمپیریزن نہیں کرے. یہ نہ سوچے کہ اگر یہ اتنا کام کر سکتا ہے تو دوسرا یہ کیوں نہیں کر رہا. آپ جب مزاج کو سمجھیں گے تو آپ کو اس کے حساب سے کام ڈیڈیکیٹ کرنا آسان ہوگا. ہر کسی کو اس کے مزاج کے حساب سے جب آپ ڈیوٹی دیں گے تو آپ ان سے بہتر پرفارمنس لے سکیں گے. لہٰذا ان کی باتوں کو سمجھا جائے، ان کے گھر کے ماحول کو سمجھا جائے، ان کی سوچ کو سمجھا جائے، ان کی آرام کا خیال رکھا جائے. یعنی مثلا اگر کوئی مشکل میں ہے، کوئی گھر کی پریشانی ہے، کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اسے انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ اس وقت مجھے اس کے ساتھ کیسے تعاون کرنا ہے. اسی طرح بلا وجہ ایک ماحول کریٹ نہ کیا جائے جس میں ہر وقت ایک سختی پائی جائے اور یہ کہہ کے سختی کی جائے کہ سب کو ڈسپلن رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک ہم خاص طرح کا موڈ بنا کے رکھیں، خاص طرح سے اپنے ساتھیوں سے فاصلہ رکھیں، یا ہر وقت ایک ڈانٹ ڈپٹ کا انداز رکھیں دوسروں کے ساتھ. تو یہ رویہ جو ہے یہ امیر کو زیب نہیں دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امیر کا رویہ اپنے ساتھیوں سے اور ساتھیوں کا رویہ اپنے امیر کے ساتھ محبت پر مبنی ہوتا ہے، احترام پر مبنی ہوتا ہے، تو ایک بہترین ٹیم ایک بہترین پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہوتی ہے. تو اس لیے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا 1 سال کا کورس تھا اور بس آپ نے پڑھا دیا، اسٹوڈنٹ نکال دیے اور بس ہو گیا. نہیں، جب آپ دیکھیں کہ کیا آپ بہترین اسٹاف رہے اس وقت. ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے. ایک گواہی آپ کی اپنے اوپر خود ہوتی ہے، اور ایک گواہی وہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھی آپ کے لیے دیتے ہیں. تو دیکھیں آپ کی اپنی گواہی ایمانداری سے اپنے لیے کیا ہے. کیا آپ واقعی پرفارمنس میں وہ رہے جو آپ کو ہونا چاہیے تھا؟ اور پرفارمنس کا مطلب صرف پیپر چیک کرنا، صرف بچوں کو پڑھانا نہیں ہوتا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ کے رویے بھی آپ کی پرفارمنس کا حصہ ہوتے ہیں. لہٰذا اپنے رویوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش جب کریں گے تو آپ ایک بڑے مشن میں بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر پائیں گے. اسی طرح ٹیم ورک میں ایک چیز چاہیے ہوتی ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے. یعنی ٹیم ورک کو ٹیم ورک بنانے والا جو ایک اہم عمل ہے وہ یہ ہے کہ مشاورت رکھی جائے، سب ایک دوسرے سے مشورہ کریں. امیر خاص طور پہ اپنے ساتھیوں کی رائے لے. یعنی کوئی بات ہے، کوئی آپ کو ایکٹیویٹی کرانی ہے، کوئی اور چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بہتر آئیڈیا آیا ہے، اس کو سب کے سامنے رکھا جائے اور سب سے رائے لی جائے. اور پھر ساتھیوں کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ وہ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکیں. کیونکہ کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ امیر کی جب بات کر رہا ہوتا ہے امیر، تو اس کی بات بہت اچھے سے سنیں گے، اس سے ایگری بھی کریں گے، اور جب آپ سے رائے پوچھی جائے تو خاموش ہو جائیں گے، اس وقت اپنی رائے نہیں دیں گے. اور پھر پیٹھ پیچھے جا کے مینجمنٹ کو، اپنے دیگر ساتھیوں کو اعتراضات کے انداز میں بات کرتے ہوئے بتائیں گے کہ یہ بھی صحیح نہیں تھا اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو بالکل صحیح کام ہی نہیں کر رہے، دیکھیں نا یہ کیا بات ہوئی ایسے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے امیر کی رائے کے خلاف ہے، یا آپ کے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا ہے، خلاف تو نہیں ہوتا، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے
کہ آج جب سب میٹنگ ہو رہی ہو یا سب بیٹھے ہوئے ہوں یا آپ ایک ٹیم کا حصہ ہیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ یہ چیز بھی امانت داری میں آتی ہے کہ جب آپ سے ایک فیصلہ پوچھا جا رہا ہے تو وائی ناٹ کہ آپ اسی وقت بات کریں، کیونکہ آپ جب باہر جا کے بات کریں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ غیبت قرار پائے گی، وہ ایک حسد پر مبنی آپ نے عمل کیا، تو اس سے آپ کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس میں اہم چیز کیا ہے، جب ہم ٹیم بنتے ہیں تو ہم ٹیم کے ساتھ اپنے جذبوں کو بھی شیئر کریں، یعنی ٹیم صرف ایک لگا بندہ کمپیوٹرائز یا روبوٹک کام نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ کو کوئی فیلنگ آ رہی ہے، مثلا آپ کو کسی بات کی مناسب نہیں لگا کہ امیر نے کوئی بات کہی، تو آپ کہیے کہ مجھے آپ کا انداز مناسب نہیں لگا ہے، تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو اور آپ دونوں کے تعلقات بھی بہتر ہوں۔ پھر اسی طرح جب آپ کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی مشورہ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مشورے مانے بھی جائیں۔ بعض لوگ اس بات کو بھی مائنڈ کر لیتے ہیں کہ ہماری ٹیم میں مشورہ ہوا لیکن ہمارا مشورہ تو مانا ہی نہیں گیا۔ تو کیوں؟ اس لیے کیونکہ بہت ساری مشاورت کرنے کے بعد آخری فیصلہ کرنے کا اختیار امیر کو ہی ہوتا ہے، اور اس کا کام ہے کہ وہ تمام جو مثبت منفی ہیں اس میں پہلو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک رائے قائم کرے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد لے اور اپنے جو عمل ہے اس کو اللہ کے سپرد کرے کہ ہم نے سب سے مشورہ بھی کر لیا، اللہ سے مدد بھی مانگی ہے، اب اگر یہ فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر اس میں سب کو راضی ہونا چاہیے۔ یہ اپنے اندر جذبہ یا سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ تو کسی کی بات ہی نہیں سنتے، یہ تو اپنا ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اس کو اختیار حاصل ہے، اور جب آپ سے مشاورت کی گئی تو یہ آپ کا جو جتنا حق تھا وہ آپ کو دیا گیا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ خود صاحب وحی تھے، آپ کو براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی مل جاتی تھی، اس کے باوجود آپ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے اور پھر فیصلہ فرما کر اللہ ہی پر توکل بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تھی کسی معاملے میں تو کوئی کسی کو بلیم نہیں کرتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بلیم کر رہے ہیں، صحابہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، بلکہ سب اس ذمہ داری کو قبول کرتے تھے، کیونکہ نفع نقصان میں پھر سب شریک بھی ہوتے تھے، اور کوئی ایسا شخص نہ سمجھے کہ شاید اس کا فیصلہ تھا اس لیے یہ ایسا ہوا، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، باقی کمی بیشی اگر ہوئی تو ہم اپنے اپنے طور پر استغفار کریں، پتہ نہیں کہ میری شاید کمی بیشی سے کچھ ہوا یا ایسا ہوا۔ اور یہی ہمیں سنت ملتی ہے، جیسا کہ ہم نے احد کے میدان میں بھی دیکھا کہ صحابہ کرام سے جب کمی بیشی ہو گئی تھی تو پھر انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اور پوری ٹیم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیسے اعزاز بخشا کہ انہیں معاف بھی کر دیا اور قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی کیا۔ اسی طرح ٹیم ورک میں ضروری ہے کہ اپنے ساتھیوں کی دینی تربیت بھی کی جائے، یعنی ایک وہ کام ہے جو آپ کو اسائن ہوا ہے تو اس کو سکھایا جائے، باقاعدہ طور پر سکھایا جائے، کیونکہ بعض دفعہ ہم کسی کو کام دے دیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ اس کو کرنا کیسے ہے، اور جب وہ کر نہیں پا رہا ہوتا تو ہم پھر اس پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں یا اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں کہ تم سے یہ کیوں نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی ایکسپیرینس کیوں نہ ہو، کبھی بھی آپ کا جب نیا کورس شروع ہو رہا ہے، کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، تو آپ دوبارہ سے بالکل ایسے بتائیں جیسے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا، تاکہ وہ فریش مائنڈ کے ساتھ آپ کے مزاج کو سمجھ سکیں۔ کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے 2 سال کسی ایک انچارج کے ساتھ کام کیا، آپ نے اس کے مزاج کو سمجھا، اس کے مطابق آپ کا کام تھا، پروجیکٹ بہت اچھا گیا۔ اب آپ 2 سال بعد کسی اور امیر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اب یہ جو امیر ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کی اپنی کوئی سوچ ہو، اس کے اپنے کوئی آئیڈیاز ہوں، تو اس صورت میں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیم کے ساتھ باقاعدہ طور پر ڈسکشن ہو، ہر ایک کو جب کام اسائن کیا جائے تو اس کا طریقہ بھی ساتھ ہی بتایا جائے۔ ہم عموماً اس میں مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ ہم کام دیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں تو یہ پچھلے 2 سال سے تو کام کر رہا ہے نا، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے وہ کسی اور کے ساتھ کر رہا تھا۔ آپ اگر اپنے طور پہ کوئی کام بتانا چاہ رہے ہیں یا اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے کام کے طریقے کو واضح کیجئے کہ آپ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اس سے، اور اگر کسی کو کام کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کیا جائے، یا اگر کوئی ایسا شخص ہے آپ کے سٹاف میں جو کہ اچھا ہے اس کے ذمہ لگا دیا جائے کہ آپ اس کو سکھائیں تاکہ یہ بھی بہتر کام کر سکے۔
اسی کے ساتھ ساتھ ان کی دینی جو تربیت ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. یعنی بعض دفعہ کوئی شخص کام میں تو اچھا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا اس کے اندر سستی پائی جاتی ہے, غفلت پائی جاتی ہے, یعنی کہ دینی پہلو اس کا کمزور ہے یہاں پر آ کر. تو اس صورت میں آپ کو یہ پتہ ہو کہ دونوں طرح سے اس کو مجھے اٹھانا ہے اور اس کو تربیت کرنا ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے, نگران ہے, اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب ہماری رعیت میں کون آتا ہے؟ امیر کی رعیت میں سارا سٹاف بھی آتا ہے, اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, اپنی اور ساری چیزیں آتی ہیں, اور اسی طرح سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ مجھے جو کام یا ٹاسک دیا گیا ہے اس کے نیچے کتنے لوگ آتے ہیں یا کتنے کام آتے ہیں جس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا. لہٰذا اپنے آپ کو اپنی آخرت کی جواب دہی کے لیے بھی تیار رکھا جائے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹیم میں محبت کو بڑھاتی ہیں یا ان کی کوارڈینیشن کو اچھا کر دیتی ہیں, ایک اسموتھ ٹیم بنانے میں مددگار ہوتی ہیں, ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. مثلا یہ کہ ٹیم میں شامل اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو بہترین اور اچھے ناموں سے پکارا جائے. نام کسی کا لے کر بات کرنا محبت کو بڑھا دیتا ہے. مثلا آپ کسی سے بھی پوچھیں, جی ساجدہ آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, آپ کی والدہ ٹھیک ہیں, تو اچھے اچھے نام, پیارے پیارے نام, یعنی کبھی کسی کو کہہ دینا کہ یہ جو ہماری پیاری سی اسٹاف ممبر ہیں ان کی یہاں یہ ہے, مثلا ان کی پوزیشن آئی ہے یا ان کا لینے کا اسٹائل بہت اچھا ہے جب یہ کلاس لیتی ہیں. تو یہ جو نام ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اچھے سے نام سے لیں, رسپیکٹ ایک شو کریں, محبت ایک شو کریں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی جگہ محبت کو بڑھانے میں. چاہے آپ اپنی ٹیم میں ہیں, اپنے کام پہ ہیں, اپنے گھر میں ہیں, خاندان میں ہیں, یا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ آپ کا نام لے کر بات کرتے ہیں اور ایک رسپیکٹ اور محبت شو کرتے ہیں, آپ ایک خاص طرح کی ان سے تعلق محسوس کریں گے. اسی طرح سے اپنی ٹیم میں یہ لازم کر لیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرنی ہے, اور سلام کا انداز روبوٹک نہ ہو بلکہ کیسا ہو, متوجہ ہو کر سلام کرنا, اسے اسمائل دے کے سلام کرنا, اور واقعی ایسا لگے کہ آپ نے اس کو اٹینڈ کیا ہے. کیونکہ صرف چلتے پھرتے سلام نہ ہو کہ آپ کا منہ ادھر ہے اور آپ نے بس کمرے میں داخل ہوئے اور آپ نے کہا بس ٹھیک ہے, اور کوئی شخص ہے وہ منتظر ہے آپ کا کہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے یا آپ کے سلام کا جواب اسپیشل دینا چاہ رہا ہے, لیکن آپ نے توجہ ہی نہیں کی اس طرف. تو اس لیے سلام کرنے میں پہل بھی ہونا, اسمائل ہونا اور اچھا انداز ہونا. اور خاص طور پر امیر کوشش کرے کہ وہ سلام میں پہل کرے سب کے ساتھ, تو یہ اور اچھا رہے گا. ایک اور اصول یہ ہے ٹیم ورک کو بہتر کرنے کے لیے کہ زبان اور دل کے گناہوں سے بچیں. زبان کے گناہ کیا ہیں؟ جیسے غیبت کرنا, بہتان لگانا, طعنہ زنی کرنا, چغل خوری کرنا. اب لیکن اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ جب آپ کسی کام پر ہوتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو اپنے امیر سے کوئی بات ایسی کہنی پڑ جاتی ہے جو اصلاح کے لیے کہنی ہوتی ہے. یعنی آپ اپنے کسی ساتھی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیا بات ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں یہ یاد رکھیں کہ آپ کی نیت کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کس نیت سے امیر کو بات بتا رہے ہیں. پھر بات مختصر رکھیں, اپنے الفاظ کا چناؤ بہترین کریں, کم سے کم الفاظ استعمال کریں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا اندر دل میں جو چل رہا ہے اس کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت کھٹ پٹ چل رہی ہے اور وہ آپ اپنی بھڑاس نکالنا شروع ہو جائیں اور پتہ چلے کہ وہ اس پر بہتان یا الزام کی شکل بن جائے. اسی طرح یہ دیکھیں کہ آپ کا مقصد کہیں فساد کرنا تو نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ایک بات پہنچاتے رہتے ہیں, اس کو ایک بات بتائی, اس کی بتائی, اس کی بتائی, لگائی بجھائی کی, صرف اس لیے کہ میں امیر کی نظروں میں آ جاؤں اور باقی لوگوں کے ساتھ فساد کریٹ ہو. اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا اس بات کو پہنچانے کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا تو نہیں ہے, یا اپنے آپ کو عزت افزائی کرنا تو نہیں ہے, یا اسی طرح دوسرے کے عیب چننا تو نہیں ہے آپ کا مقصد کہ آپ ہر وقت کسی کے طاق میں رہتے ہیں. تو یہ سب ایسے گناہ ہیں جو آپ کے مقصد کو پیچھے کر کے آپ کی برکت کو ختم کر دیں گے, اور آخرت میں تو جو اس کا انجام ہے وہ تو ہوگا. اسی طرح دل کے گناہوں سے بچیں, جیسے بدگمانی ہے, بغض ہے, حسد ہے. ان میں سے ہر گناہ مسلمان کی تمام نیکیوں کو غارت کرنے کے لیے کافی ہے, پھر چاہے آپ جتنا مرضی نیکی کی نیت سے پروجیکٹ کر رہے ہوں.
تو یہ سب ایک ایسی تربیت ہے اور ایک ایسے اصول و قواعد ہیں کسی ٹیم میں رہنے کے لیے کہ اس کے لیے آپ کو شعوری کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گمان آ ہی جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی کھٹ پٹ کسی سے ہو ہی جاتی ہے، اختلاف ہو ہی جاتا ہے. تو اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کیا اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے جس سے میں اپنا ایمان بھی بچا سکوں اور دوسرے لوگ بھی مجھ سے عزت پائیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہر جگہ ان کا کام ہی ہے کہ یہ 4 لوگوں میں بیٹھے ہوں گے نا تو یہ وہاں سے ایپ چنتے ہیں اور وہ کسی اور کو جا جا کے سپلائی کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ مشہور ہی اسی کام کے لیے ہوتے ہیں، چاہے لوگ ان کے منہ پہ نہ کہیں ایک بات، لیکن پتہ سب کو ہوتا ہے کہ ایسے کون لوگ ہیں. اب اس سے ٹیم ورک کے اندر کبھی بھی پروڈکٹیو ماحول نہیں بن سکتا جس ٹیم کے اندر یہ ایپ پائے جائیں. وہ ایک اچھی ٹیم نہیں بن سکتی، اور جب اچھی ٹیم نہیں ہے تو آپ کبھی پرفارمنس نہیں دے سکتے. اس لیے ہر شخص کاؤنٹ کرتا ہے ٹیم میں، ہر شخص اپنی ذمہ داری لے اور اپنے آپ کو تقویٰ میں رکھے. اسی طرح عزت نفس کا خیال رکھا جائے، سب کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے. کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسی لکس نہ دے، کیونکہ صرف وہ جو ہے نا ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے. زبان سے تکلیف صرف الفاظ کے ذریعے سے یا برا بول کے نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹیم میں کام کرتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے پورے سال ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے، یعنی خاموش رہ کے اذیت دیتے ہیں. کچھ لوگ اپنے فیشل ایکسپریشن سے اذیت دیتے ہیں، یعنی امیر جب بیٹھا ہوگا یا کوئی اور ساتھی بیٹھا ہوگا تو اس کی طرف سے منہ پھیر لیں گے، یا وہ جب کوئی بات کر رہا ہوگا تو اسے ایسے شو کریں گے جیسے آپ کی بات میرے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے اتنی، یا اسی طرح سے بات کر دی جائے گی یا کوئی بات طے کی جائے گی تو اسے فالو نہیں کریں گے. تو یہ سب چیزیں بھی جو ہیں یہ عزت نفس کا جو خیال رکھنا ہے کسی کا، اس کے خلاف ہیں. ہر شخص کی جو عزت نفس ہے اسے اہمیت دی جائے، کیونکہ بعض دفعہ امیر کو کسی کو بتانے کی، تنبیہ کرنے کی یا بعض دفعہ سرزنش کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو اس موقع پر بھی یہ خیال رکھا جائے کہ آپ صرف اتنے الفاظ میں، اچھے الفاظ میں، اصلاح کے انداز میں بات کریں. آپ کے الفاظ اور آپ کا انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے آپ کا مقصد لگے کہ آپ کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. سافٹلی بات کریں، آرام سے بات کریں، دوسرے کو وہ واعظ کریں جو اس کے دل میں اتر جائے. جیسا کہ آپ قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے کہ دل میں بات اتر جائے، بات سمجھ میں آ جائے اور جو غلطی ہو رہی ہے اس کی اصلاح ہو جائے. اور یہ جتنے بھی کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے وہ تانا دے کے بات کرتے ہیں، ان کی ٹون ہی ایسی ہوتی ہے. ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے اور آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھیں، جو ایسے لوگ ہیں جو آپ کو صحیح رائے دیتے ہیں، اپنے گھر والوں میں پوچھیں، بچوں سے پوچھیں، بہن بھائیوں سے پوچھیں، والدین سے پوچھیں میری بات کا انداز کیا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کچھ لوگ عام بات بھی تنزیہ کرتے ہیں، کچھ لوگ عام بات میں بھی نا ہر وقت اعتراض کرتے رہتے ہیں، یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا، نہیں یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط. اپنے آپ کو خود جج کریں کہ میرا انداز کیا ہے، کیا میری سوچ کیا ہے. میں جب کسی کو سوچتی ہوں خاموشی سے اپنے آپ کو پکڑ لیا کریں. آرام سے آپ بیٹھے ہوئے کوئی بات سوچ رہے ہیں، اچانک پکڑیں اپنے آپ کو، میں ابھی کیا سوچ رہی تھی، کس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اچھا میں نے پازیٹیو سوچا ہے یا نیگیٹیو سوچا ہے، اچھا نیگیٹیو سوچ رہی تھی تو کیوں سوچ رہی تھی، کیا اس میں کوئی پازیٹیو نہیں تھا. تو اس طرح اپنے نفس کی اصلاح جب آپ کرتے جائیں گے تو یہی آپ کا سب سے بڑا ٹاسک ہے دنیا میں. اپنی آخرت بنانے کا یہی سب سے بڑا ٹاسک ہے. ہم باقی سینکڑوں لوگوں کو بھی پڑھا لیں، سینکڑوں لوگوں کی تربیت کر لیں، لیکن اگر ہمارا اپنا نفس گروم نہیں ہے، ہم 4 لوگوں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. نہ خاندان میں چل سکتے ہیں، وہاں پہ ہمیں مسئلے ہوتے ہیں، نہ سسرال میں چل سکتے ہیں، وہاں ہمارے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نہ ہم اداروں میں چل سکتے ہیں، وہاں ہمیں ہر وقت اختلاف رہتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور نفس پہ کام اسی طرح سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو جب آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی اسے پیار سے سمجھاتے ہیں، کبھی ڈانٹنا پڑتا ہے، کبھی 2 ہاتھ بھی لگانے پڑتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اپنے آپ کو ایڈریس کیا کریں کہ آپ نے یہ بات ابھی بولی تو ایسے کیوں کہا تھا، یہ الفاظ یوں بھی تو ہو سکتے تھے. تو جب آپ اپنے آپ کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے
اور تربیت کی نظر سے رکھیں گے تو آپ کو بہت سے ایسے پہلو ملیں گے کہ آپ بہتر اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے تھے جہاں آپ نے تھوڑا سا جھول دے دیا۔ اس طرح کرتے کرتے جب آپ انشاءاللہ اپنے اوپر کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ خود ایک ایسی پرسنالٹی بن گئے ہیں جو بہترین ٹیم بنانے کے لیے بہت اہم پرسنالٹی ہے۔ ہر شخص ایک اہم پرسنالٹی ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ٹھیک ہے نا 10 لوگ ہیں تو 8 اتنے بااخلاق ہیں، 2 نہیں ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ہر شخص امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کسی ایک شخص کا بھی اخلاق اگر برا ہے وہ پوری ٹیم کو روئن کر دیتا ہے۔ ایسی بات ہے جیسے آپ اگر دودھ کے اندر نیبو کے قطرے ڈال دیں، چاہے 2-3 ہی ڈال دیں، تو کیا ہوگا؟ دودھ خراب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے ٹیم ورک جو ہے وہ ایک کوارڈینیشن ہے اور اس کے اندر ہر شخص کا کردار مشن ویژن کو متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ تو ہے ہی جو ہم کہہ رہے ہیں پالیسیز کے طور پر یا اصول و قواعد کے طور پر، اسی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ دعائیں کرنا نہ بھولیں ایک دوسرے کے لیے۔ یعنی تمام جو ہماری تگ و دو ہے وہ اسباب کے درجے میں تو آ رہی ہے، لیکن ان اسباب کو یعنی ہم جو طریقہ استعمال کر رہے ہیں ان اسباب کو اچھے نتیجے تک پہنچانا، اس پروجیکٹ کی بہترین تکمیل ہو جانا، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہے، امیر کہے کہ اچھا دیکھو میں نے کتنا اچھا کام کیا، یا ہر شخص کہے دیکھیں میں نے کتنا اچھا۔ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پہ فضل ہوتا ہے کہ جب ہم ایمانداری سے چلتے ہیں، ایک اچھے انداز میں کام کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، ریاکاری سے بچتے ہیں، دوسروں کو اذیت دینے سے بچتے ہیں، اپنے ساتھ سچے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے کاموں کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے، ٹیم کے سینئرز جونیئرز سبھی افراد کے لیے، حتیٰ کہ سویپر بھی جو آپ کے مشن میں کام کر رہے تھے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی جو شخص آپ کے ساتھ اسٹاف میں شامل تھا جو ہلکی پھلکی بھی آپ کی مدد کر رہا تھا، جیسے بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، مثلا کوئی کام ہوتا ہے جس میں ایڈمن بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے لیکن ایڈمن کا کوئی شخص بھی آپ کی ٹیم میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ فائنانس آپ کے معاملات کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کی ٹیم کا براہ راست حصہ نہیں ہوتا۔ تو ان سب کے لیے بھی بہت بہت دعائیں کریں، اور یہ دعائیں کرنا بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس کو جوڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ پھر اسی طرح سے ایمان کا بھی ہمارا یہ تقاضا ہے کہ ہم ہر عمل میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھیں اور ٹیم ورک بنانے میں اسی انداز کو اپنائیں جیسا کہ آپ نے کیا اور جس میں آپ نے پھر کامیابی بھی دیکھی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جب کامیاب کیا تو صرف یہ نہیں ہو گیا کہ آپ کے اوپر ایک وحی نازل ہوتی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بس فرشتے ہی فرشتے نازل ہو جاتے اور کوئی بھی کچھ نہ کرنا پڑتا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مشقت سے گزرنا پڑا، مشکلات سے گزرنا پڑا، اس کے لیے لوگوں کی ٹیم بنانی پڑی، پھر اس ٹیم کے اندر سے ہر ایک کی اپنی ایک پرفارمنس کتنی اہم تھی، آپ کے مخلص ساتھیوں نے کیا کردار ادا کیا، پھر اس میں قربانیاں کتنی دینی پڑیں، پھر ہر شخص نے اپنے حصے کی قربانی دی۔ اس لیے یہ جو ٹیم ورک ہے اس کا اجر اسی لیے زیادہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ رضی اللہ کے درجے تک پہنچ گئے، عام انسان بالکل، لیکن صرف ایک بیسٹ ٹیم ہونے کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، تمام ان چیزوں کو ادا کرنے کی وجہ سے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ جب آپ کسی کام پر ہوں تو آپ کن چیزوں کا خیال کریں، اپنے ساتھیوں کا احترام، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلافت کا موقع آتا ہے اور خلیفہ کے چناؤ کی بات آتی ہے تو ہر شخص دوسرے کو اپنے سے بہتر قرار دے رہا ہے کہ اس کو خلیفہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ آ جائے اخلاق کہ ہمیں دوسرے کی خوبیاں دیکھنا آتی ہوں تو پھر ہم نبوی اخلاق کو اپنا سکتے ہیں اور پھر ہم وہ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں جو صحابہ کرام نے دیکھے کہ اس میں کوئی فیورٹزم نہیں تھا، کوئی خود سے کرسی چاہنے کی چاہت نہیں تھی، عہدے لینے کا کوئی شوق نہیں تھا، حتیٰ کہ جب ان کا چناؤ کیا گیا اور تقوی پر چناؤ کیا گیا تو اس وقت بھی اپنے آپ کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے تھے، اس وقت بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اس وقت بھی وہ یہی کہتے تھے کہ اگر ہم حق پر بات کریں ہمارا ساتھ دینا اور اگر ہمیں ناحق دیکھو تو ہمیں ضرور کہنا، یعنی آپ کو اظہار کرنے کی آزادی ہے کہ آپ بتائیں جہاں ہم سے غلطی ہو جائے۔ اسی طرح ٹیم ورک کے اندر
کاموں کو افراد پر اس طرح تقسیم کرنا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی صلاحیت بہتر سے بہتر انداز میں استعمال بھی ہو۔ بعض دفعہ ہم اپنی ٹیم میں وہ رزلٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا کسی شخص سے ہم توقع کر رہے تھے کہ یہ ایسا پرفارم کرے گا لیکن نہیں کر رہا، تو فوراً دیکھیں کہیں آپ نے کسی غلط شخص کو غلط جگہ پر تو نہیں لگا دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو جو وہ پرفارم کر سکتا ہے، جو اس کی فیلڈ ہے، جو اس کا ایکسپیرینس ہے، جو اس کی تعلیم ہے، اس کے مطابق ہی کام دیا جائے، جس کے نتیجے میں ادارے کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور ادارے کی ترقی خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں یہ، چاہے ادارہ ہو، چاہے کوئی ملک ہو، کہیں پر بھی آپ دیکھیں، جب آپ صحیح شخص کو صحیح جگہ پر بٹھاتے ہیں تو وہی اصل میں ترقی کا راز ہو جاتا ہے، اور پھر لوگوں کی خاص طور پہ صلاحیت میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، وہ گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی سوال آتا ہے بعض دفعہ کہ ٹیم کتنی ہونی چاہیے؟ بہت بڑی ٹیم بنائیں تاکہ بہت اچھا کام ہو جائے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف پروجیکٹ کے حساب سے مختلف ٹیم کا سائز ہونا چاہیے، لیکن بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے بہت زیادہ پھر اختلافات یا بہت زیادہ مسائل اپنے ہی اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ کام سے ہٹ جاتی ہے۔ تو مختلف تحقیقات کے نتیجے میں جو ایک چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مؤثر ٹیم کا سائز 5 سے 12 افراد تک ہونا چاہیے، اس میں آپ بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے کیا کردار چاہیے یا کیا صلاحیت چاہیے جو ہم کسی بھی ٹیم میں دیکھ سکتے ہیں یا کسی فرد میں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے 2 اہم صلاحیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹیم کے افراد کے لیے ضروری ہے کہ کاموں کی مہارت ہو ان کے اندر، جس کام ان کو دیا جا رہا ہے، اور پھر کرنے کی جستجو بھی ہو۔ ایک ہوتا ہے نا ڈیڈیکیشن بھی ہے، شوق ہے، نئے نئے آئیڈیاز، طریقے سوچتے ہیں کیسے کر سکتی ہوں میں اپنے کام کو بہتر۔ دوسری بات یہ ضروری امپورٹنٹ ہے کہ اچھے تعلقات قائم رکھنا آتا ہو، یعنی اپنے کام کے ساتھ دوسروں کے ساتھ کوارڈینیشن رکھنی آتی ہو۔ آپ کی ٹیم کے ساتھ بہت اچھا آپ کا اگر تعلق ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی کوالٹی ہے۔ اسی طرح کام کی لگن ہونی چاہیے۔ ٹیم کا جو فرد ہے یہ نہ ہو کہ بس کام سونپ دیا ہے، بس ٹھیک ہے ہو جائے گا، کر لیں گے، گزر جائے گا سال، نہیں۔ وہ افراد جنہیں کام سے محبت ہوتی ہے، جو شوق سے کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ عموماً کاموں کی معلومات اور انہیں بہتر سے بہتر کرنے کے لیے نئے نئے طریقے سوچتے رہتے ہیں، بڑے وہ ایکٹیو رہتے ہیں، متحرک رہتے ہیں، اور اپنا کردار وہ نظر آتا ہے ان کا کہ یہ ہر چیز میں ایک نیا آئیڈیا لاتے ہیں کہ ہاں ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس پلان A B C سب موجود ہوتا ہے کہ اگر یوں نہ ہو سکا تو ہم یوں کر لیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شوق سے کام کرتے ہیں۔ تو اپنے شوق کو چیک کریں، مجھے کام کرنے کا کتنا شوق ہے جو مجھے ڈیوٹی ملی ہوئی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اپنے امیر سے یا اپنے ساتھیوں سے رجوع کریں کہ ہو سکتا ہے آپ کو کام کرنا نہیں آتا جس کی وجہ سے آپ کا شوق نہیں ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ کام دیا گیا ہے جو آپ نہیں کر سکتے تو اپنے امیر کو ضرور بتائیں، اس میں بالکل کوئی جھجک نہ محسوس کریں، تاکہ آپ وہ کام کر سکیں جس میں آپ بیسٹ ہیں۔ اسی طرح اچھے تعلقات کو استوار کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سب سے تو مزاج نہیں مل رہا 12 لوگوں سے، لیکن اس کے لیے بھی پھر کچھ ایک اخلاقیات کو اپنانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ٹیم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیم کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ ایسے افراد ایک دوسرے کی آراء کا بڑا احترام کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے۔ اسی طرح کسی کی اچھی رائے پہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی حوصلے بڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی بات کو تو بہت اہمیت دی ہے کہ کسی اور نے اچھا مشورہ دے دیا تو فوراً جیلس ہو گئے، نہیں، کسی اور نے کوئی بات کی، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو حوصلہ افزائی والی بات کریں۔ اسی طرح یہ افراد آپس میں ہونے والے اختلافات کو حل کروانے میں بھی متحرک ہوتے ہیں، یعنی وہ اختلاف اگر آ گیا تو فوراً ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈیزالو ہو جائے۔ اسی طرح ٹیم کے تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خوش مزاجی سے ہر ایک سے پیش آتے ہیں، ہر ایک کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور جھگڑے سے بچنا اگر کہیں پہ ہو تو یہ بعض دفعہ اپنی رائے سے دستبردار بھی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اپنے تعلقات کا کہ جس میں آپ کو پتہ ہو کہ اچھے ماحول بھی برقرار رہے اور آپ کی بات ایک مناسب حد تک ہی ہو، وہ بہت اس کو ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں کہ میری بات کیوں نہیں سنی گئی یا ایسے کیوں کہا گیا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے ایک اچھی ٹیم کے لیے۔
اسی طرح سے ضرورت اور کام کے مطابق ٹیم کا انتخاب کیا جائے، یعنی ایسے لوگ جو کام کرنے کے لیے پرجوش بھی ہیں، ماہر بھی ہیں، محنتی بھی ہیں اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، تو ٹیم سلیکٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا جائے۔ بعض دفعہ ٹیم کی سلیکشن ہی صحیح نہیں ہوتی اور پھر جب پروجیکٹ اس طرح نہیں جا رہا ہوتا تو ہم اس پہ کہتے ہیں کہ جی ٹیم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چناؤ کیسے ہوا تھا۔ اسی طرح اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ کی رائے کچھ اور ہے، دوسروں 4 لوگوں کی کچھ اور ہے، لیکن دل میں دراڑ نہیں پڑنی چاہیے، دل کے اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے کہ ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے تھے، حضرت عمر کی رائے کچھ اور ہوتی تھی، حضرت ابوبکر کی کچھ اور ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آ رہی ہوتی تھی، لیکن یہ سب ایک دوسرے سے کوارڈینیٹڈ تھے۔ کبھی کوئی کسی کے بارے میں دل میں یہ بات نہیں رکھتا تھا کہ اس نے میری بات کے خلاف کیوں مشورہ دیا۔ اسی طرح ٹیم میں وقت کے ساتھ ساتھ افراد ایک دوسرے کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں، پسند ناپسند، ایک دوسرے کی مہارت کیا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں بھی اختلافات کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اس کی عادت ہے، کوئی بات نہیں، اگر یہ ایسے کہہ دیا تو کون سی اتنی بڑی بات ہے، اس کو آپ بہت زیادہ ایک دوسرے کے تناؤ کا ذریعہ نہیں بناتے۔ پھر اسی طرح ٹیم بناتے وقت اس بات کا خیال رکھیں وہ کس قسم کے افراد پر مشتمل ہے۔ ایسے افراد ہونے چاہیے جن میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا سلیقہ ہو، کام کی جستجو ہو، پھر وہ کارکردگی میں بہترین معاون ثابت ہو سکیں، امیر کو سپورٹ کر سکیں اور اپنا اچھا کردار دے سکیں، کیونکہ آپ کا کردار بھی اہم ہے۔ آپ کی جو اپریزل ہوتی ہے، اپریزل فارم ہوتا ہے، آپ کی جو ACR ہوتی ہے، اس میں صرف آپ کا ایک وہ کام نہیں دیکھا جاتا جو آپ کاغذ پہ کر رہے ہیں یا کسی ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کا جو کردار، سوچ، عمل، اپنے ساتھیوں سے رویہ، یہ سب ایک طرح سے آپ کی لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اور میں تو یہ بات کہتی ہوں کہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ شاید آپ عہدے پہ کسی میں چند مہینے ہی رہیں گے، لیکن اگر آپ کسی کے دل میں اچھے جذبوں کے ساتھ رہتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی شخص آپ کو تنہائی میں بھی یاد کرے تو آپ کے اخلاق کو مان جاتا ہو، آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہی اہم چیز ہے ٹیم ورک میں۔ آج ہم یہاں ہیں، کل کوئی اور ہوگا، وہ ہم سے بہتر ہوں گے، ہمارے بعد آنے والے لوگ، لیکن ہمارا اخلاق یاد رکھا جائے گا۔ تو اسی لیے ہمارے جو رویے ہیں وہ پورے ادارے کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو ویژن مشن ہے، اس میں بہت کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق پر توجہ دیں، اپنے کام کی صلاحیت پر توجہ دیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اپنے ادارے کو ترقی دینے سے زیادہ بڑا ہدف یہ ہے کہ ہم آخرت کے گھر کی کامیابی کے لیے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ ہمیں اپنے ادارے کو ترقی دینے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا جو آخرت کا گھر ہے، آخرت کی تجارت ہے، اسے ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کرنے کو کہا ہے، اور وہ تجارت ہماری اس دنیاوی تجارت سے خسارے میں تو نہیں چلی گئی، کیونکہ بعض دفعہ ہم اتنا زیادہ دنیا یا اپنے کام پہ اتنا ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہاں بغض نہیں رکھنا، غیبت نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی، یہ امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ کام کرتے کرتے ایک ایسی دنیا میں چلے گئے ہیں جس میں آخرت کی دنیا کا خسارہ کر بیٹھے۔ تو یہ فکر کا لمحہ ہے، یعنی ہمیں یہ فکر ہر لمحے رہنی چاہیے تو کہ ہماری آخرت نہ جائے کسی بھی صورت میں، اور جب کوئی ایسی فیلنگ آنے لگے، اپنے جذبات اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ ایسے ہونے لگیں تو اپنی تربیت کریں، تو انشاءاللہ ہمارا شمار ان کامیاب بندوں میں سے ہو سکتا ہے جن کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے، اور اس کے لیے ہم کچھ وقت ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جنہیں یہ فکر آخرت نصیب ہوئی ہے۔ اپنی تربیت کرنا نہ بھولیں، اور اس کے لیے قرآن مجید پڑھنا، احادیث پڑھنا اور ایسے لیکچرز سننا جو کہ پڑھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، علم کے ساتھ وابستہ رہنا بہت ضروری ہے، جس کے بعد آپ اپنے کام کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، اپنی ذات کو بہتر کر کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے کاموں کو قبول فرمائے،
ہماری بہترین تربیت ایسی کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں سنت نبوی والا اخلاق عطا کرے. اپنی رحمت سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہمیں وہ اخلاق، وہ کردار، وہ کام سجھا دے جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. جی اب آپ کی باری ہے. آپ کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، اپنی رائے دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ماشاء اللہ، السلام. بارک اللہ باجی، بہت ہی بہترین آپ نے انداز میں سمجھایا اور ہر چیز کلیئر ہوئی ہے الحمدللہ، اور بہت سی چیزیں تازہ ہوئی ہیں، ریوائز ہوئی ہیں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ٹیم ممبرس چیلنجنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، یہ بھی چیلنجنگ ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ کب کر پاتے، یعنی اگر ایک میسج جا رہا ہے، بار بار جا رہا ہے، یا ان کو میٹنگ میں آنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا ان کو کوئی کام اسائن کیا جا رہا ہے، تو یا تو گھنٹوں رپلائی نہیں آئے گا یا ہفتوں میں رپلائی نہیں آئے گا. تو اس صورت میں ہمارا رویہ بھی کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیلنج کو کیسے فیس کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا گائڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جیسے کہ میں نے ابھی کہا نا کہ یہ 2 وے راستہ ہے. اس کے اندر ایک شخص اگر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو دوسرا شخص خود بخود ہوگا. اس صورت میں اگر کوئی شخص ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو امیر کو چاہیے کہ اسے بلا کر بات کرے اور سمجھائے کہ آپ کا یہ ایک رپلائی نہ کرنا ہمارے پورے مشن پہ، ہمارے پورے ٹاسک کے اوپر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ جب ایک میل کا جواب نہیں دیں گے تو دوسرا شخص کیسے اس پہ ایکشن کر سکتا ہے. کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشاورت طلب ہوتی ہیں، اور اگر آپ مشورہ ہی نہیں دے رہے ہیں تو اس صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اگلی دفعہ ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس صورت میں آپ بات کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ ایک جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کے اندر، ان اصول و قواعد کے اندر اپنی ذات نہیں آنی چاہیے. بعض لوگ، کچھ لوگ جواب اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کسی سے ایک خار رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ چلے کہ مجھے کوئی اہمیت نہیں ہے میری آپ کے نزدیک. تو آپ کی ذات اس وقت کچھ نہیں ہے جس وقت آپ کام کے اوپر ہیں. کام کی طرح کریں اور اپنی ذات کو پیچھے رکھیں. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے اور یہ ایمانداری کا تقاضا ہے. اگر کوئی شخص اس لیے جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ میل ہی نہیں دیکھتا، تو پھر ان کو الرٹ کر دیا جائے کہ پلیز آپ اپنی میل پہ نظر رکھیں، کیونکہ ہمارا کمیونیکیشن کا جو وے ہے وہ ای میل ہی ہوتا ہے. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ای میل کو دیکھا جائے. سمجھانا چاہیے، بات کرنی چاہیے. جی اور کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو ایک ہر ٹیم ممبر کے ساتھ ایک جو آپ کی اپنی الگ پرسنل بانڈنگ ہوتی ہے نا، وہ بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. ایک تو آپ کو سمجھنے میں کہ جو آپ کا ٹیم ممبر ہے اس کا نیچر کیا ہے، اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، پھر اسی حساب سے آپ اس کو ڈیل کرتی ہیں. اور مجھ کو یہ بھی لگتا ہے نورین باجی کہ ہم لوگ جب دین کے کام میں آتے ہیں نا، تو بعض اوقات ہم لوگ بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو ہم چونکہ دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم آپس میں جو ہے وہ گھل مل نہیں سکتے، ہم آپس میں جو ہے وہ یعنی کہ کوئی بھی چاہے انسٹیٹیوٹ میں رہتے ہوئے ہم چائے نہیں پی سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو obviously اپنی ٹائم لمٹس کے اندر رہ کے تو یہ چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں آپ کو ریلیشن شپ گرو کرنے میں. مجھے یاد ہے جب ہم تقیم دین کر رہے تھے الماس باجی کے ساتھ، تو on regular basis, not every month but twice, once in 2 months ہم سب اسٹوڈینٹس کے ساتھ، ہم سب کا جب اسٹاف ہوتا تھا، ہم لوگ صرف 10 یا 15 منٹ کی بات ہوتی تھی، اور ہم ایک یعنی کہ کیجول انداز میں باہر جا کے چائے پی لی یا ون ڈش بنا کے لے آئے اور ایک دوسرے سے بات چیت کی. تو اس سے ایک بہت اچھا ریلیشن شپ ہم سب کا بنا، اسٹاف ممبرس کا بھی اور اسٹوڈینٹس کے ساتھ بھی، اور وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے دوسرے کو سمجھنے میں. تو دین ہمیں تو ایسی ڈرائنس نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے، ہر ایک کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے، وقت ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم دیکھیں کارپوریٹ لیولس پر بھی جس طرح لے کے جاتے ہیں اپنی اپنی پوری ٹیمز کو. وہ لوگ تو خیر ڈفرینٹ لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ آپ کو ایکسکرجنس پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ کو ہلی ایریاز میں لے کے جا رہے ہیں، بٹ اب تو اسی سے بہت زیادہ زور ڈالا جاتا ہے کہ پرسنل بانڈنگ کی جائے، ایک دوسرے کو جانا جائے. تو اس چیز پہ ہم سب کو نا بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جی شکریہ، اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
تو یہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم ایک روبوٹک انداز میں کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کے افراد کتنے ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کی خوشیاں کیا ہیں. بعض دفعہ کسی کے گھر کی کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ مطلب اس کی پوزیشن آئی ہے، یا اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے، یا اس کی شادی ہونے والی ہے. یہ سب چیزیں جب آپ کیجولی ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کو کام کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، اور یہ چیز کرنی چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور بلکہ میں تو کہوں گی کہ آپ کو اس ورکنگ انوائرمنٹ سے باہر بھی، مثلا کسی کے گھر پہ گیدرنگ رکھ لی آپ نے، ون ڈش رکھ لی، اور آپ نے کہا کہ ہم سب بیٹھ کے ایک ساتھ، کیونکہ اس میں جو آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں نا، پھر آپ کے لیے کام کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. بعض دفعہ آپ کسی کے بارے میں اتنے بدگمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کی صرف ایک کسی کے ساتھ سیٹنگ باہر جو تھی، اس نے آپ پہ کھول دیا کہ یہ تو اتنی مشکلات سے آتا ہے، کتنا اچھا انسان ہے یہ، تو پھر وہ ساری بدگمانی دھل جاتی ہے. جی، اور کسی کا کوئی سوال یا کوئی اور کامنٹ کرنا چاہیں؟ کہ آپ سب ماشاءاللہ ورکنگ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت اچھے ریمائنڈرس تھے. میں اسٹاف میں نیو ہوں تو بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا اس میں. تو ایک بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ٹیم ورک کے حوالے سے جو بھی باتیں ہم نے جانی تھی، بہت ضروری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایسی ہی بانڈنگ کریٹ کریں. بعض اوقات کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو وہ اپنی انچارجز سے یا کسی اور سے ڈسکس نہیں کر پاتے، لیکن اگر ان کی آپس میں بانڈنگ ہو تو وہ دوسرے اسٹوڈنٹ سے سیکھ لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، تو اس طرح بھی کافی آسانی ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیم ورک جیسے بات ہوئی، اور ایک ورکنگ انوائرمنٹ میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت فیمس 3 سوال ہیں جو کہ انسان کی زندگی کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بہترین لوگ کون سے ہوتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ میں مس کر رہی ہوں. تو یہ تو ہے کہ بہترین وقت وہ ہے جو ابھی آپ کے پاس ہے، یعنی آپ جس جگہ بھی موجود ہیں آپ اس وقت کے اندر پریزنٹ رہیں. یہ نہیں کہ آپ ہیں کہیں اور آپ کا دماغ کہیں اور ہے. یعنی آپ ورکنگ انوائرمنٹ میں آپ سوچ رہے اپنے گھر کو ہیں، اور بہترین لوگ وہی ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ہی ڈیل کریں. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے کسی اور کے ساتھ ہیں اور آپ کے دماغ میں کوئی اور چل رہا ہے. تو یہ چیز کام کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. تو خود کو اس طرح سے ایکٹیو اور پریزنٹ رکھنا یہ بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. جی نورین بات میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ بعض اوقات نا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے کچھ جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں ٹیم میں نا، جس طرح پروفیشنل لائف میں آپ دیکھیں کہ جو رولس آر رولس، دے نیڈ ٹو بی فالوڈ ایوری ویئر، اور اس کے لیے آپ کو assertiveness دکھانی پڑتی ہے، اور وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن جب ہم لوگ دینی ماحول میں آتے ہیں نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے کچھ پوچھ نہیں سکتا کیونکہ میں تو اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں، کوئی مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، مجھے کوشچن نہیں کر سکتا، میں تو بہت احسان کر رہی ہوں کسی کے اوپر اگر میں یہاں پہ آ کے اپنے 2 یا 3 گھنٹے لگا لوں. تو یعنی کہ مجھے لگتا ہے بعض اوقات اتنا دین پڑھ لینے کے باوجود بھی اگر ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں اور بطور انسان ہونے کے ناطے کوئی اونچ نیچ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور اگر ہم سے ہمارا امیر یا کوئی بھی کوئی اتھارٹی ہم سے کوشچن کرتی ہے، تو اس کے اوپر منہ بنا لینا، اس کے اوپر اپنے خول میں چلے جانا اور نیگیٹو تھاٹس کا آ جانا کہ اب تو میں کام نہیں کروں گی، یا مجھ سے کیوں باجی نے ایسے بات کر لی، میں تو اتنا کام کرتی ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں بالکل سننے کی طرف، اگر ہم کسی اور ماحول میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وی آر اکاؤنٹیبل جو ہم کام کر رہے ہیں، چاہے ہم والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں، چاہے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بٹ وی آر کویسچنیبل نا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں. دین کا کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم بہت احسان کر رہے ہیں اور ہم سے ہمارا امیر یا ہمارا گروپ انچارج یا ہمارا کورس انچارج ہم سے کچھ پوچھ نہیں سکتا. جی تو یہ چیز ہم سب کو سیکھ لینی چاہیے کہ ایسا نہیں، ایسا پاسبل نہیں. جی آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کتنا زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے، اور اگر کسی کی شکایت آ جاتی تھی یا کوئی بھی چیز ایسے نوٹس ہوتی تھی تو اس کے لیے بہت ٹائٹ رولز تھے اور اس کو باقاعدہ معزول تک کر دیا جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں عدل و انصاف یا کتنا اچھا پرسکون ماحول تھا، کیونکہ ہر شخص کو پتا تھا کہ میں اگر اپنی ڈیوٹی کروں گا تو پھر یہ چیز ہوگی، اور اگر نہیں کروں گا تو مجھے ادھر سے ہٹا دیا جائے گا. اور ابھی ہم نے کہا کہ صحابہ کرام تک کے جو تھے وہ پوچھا جاتا تھا جو کام انہیں دیا جاتا تھا، اور جہاں پہ کوئی ایرر آتا تھا تو ان کی رہنمائی بھی کی جاتی تھی. یعنی اچھے سے رہنمائی بھی کرنی چاہیے اور اس کو کبھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو ایک بلیسنگ ہے کہ کوئی ہمیں ہے جو ہمیں بتانے والا، سکھانے والا ہے.
جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس وقت میں جو ہم نے بات کی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے اور اپنے دین کی بہترین خدمت کے مواقع دے اور ہم سے قبولیت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.